عید الاضحیٰ کو ہم اپنی قربانی اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ زیادہ قربانیاں بھی کی جا سکتی ہیں، اپنی طرف سے بھی اور اپنے اہل خانہ کی طرف سے بھی، فوت شدگان کی طرف سے بھی اور زندہ کی طرف سے بھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے کہ حضور ہمیشہ کم از کم 2 جانور ضرور قربان فرماتے تھے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتی ہیں، صحیح مسلم کی یہ روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قربانی فرماتے تو 2 جانور ذبح فرماتے، اور جب اس کو ذبح فرماتے تو پڑھتے بسم اللہ اللہم تقبل من محمد و آل محمد و من امت محمد۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت کی طرف سے بھی قربانی فرماتے، اور امت کی طرف سے قربانی کرنے کا مطلب امت کو ثواب پہنچانا ہے، امت کے اخروی فائدے کے لیے ہے اللہ کے حضور قربانی کرنا۔ اسی طرح حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ 2 جانور قربان کرتے تھے۔ کسی نے ان سے پوچھا کہ جناب آپ 2 جانور کیوں قربان کرتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا مجھے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصیت فرمائی تھی، تو 1 جانور تو میں اپنی طرف سے قربانی پیش کرتا ہوں اور 1 نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ان کی طرف سے قربانی کرنا بالکل درست ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ بھی ہے جو کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے تھا۔ ہم اپنی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ اپنے فوت شدہ والدین کی طرف سے، بزرگوں کی طرف سے، علماء امت کی طرف سے، فقہا کی طرف سے، صحابہ کرام کی طرف سے، اولیاء کرام کی طرف سے، اپنے پیر و مرشد کی طرف سے، الغرض کسی بھی اہل ایمان کی طرف سے ہم قربانی کریں تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوگی، اور یہ بالکل درست ہے اور ایسا کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اس میں ضروری بات یہ ہے کہ قربانی کرنے والا پہلے اپنے قربانی کرے گا، ٹھیک ہے، پہلے جو اس پر اپنے واجب قربانی ہے وہ ادا کرے گا، اور پھر اس کے بعد کسی کی طرف سے قربانی کر سکتا ہے۔ 1 جانور ایک کی طرف سے بھی قربان ہو سکتا ہے، اور 1 جانور کے اندر زیادہ لوگوں کے ایصال ثواب کو بھی شامل کیا جا سکتا ہے۔ یہ بالکل درست ہے اور باعث اجر اور ثواب ہے۔